الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں موذی امراض کے لیے ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرے جن بہنوں بھائیوں کو کوئی بھی کسی قسم کی بھی بیماری ہے وہ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے ان کی تمام بیماریاں جنہیں موذی امراض کہا جاتا ہے، جیسا کہ کینسر، ہیپاٹائٹس، رسولی، ٹی بی اور دوسرے جتنے بھی موذی امراض ہیں، یہ میرا تجربہ شدہ روحانی نسخہ ہے، آپ لوگ بھی ضرور کریں انشاءاللہ تعالی۔ اس وظیفے کی برکت سے تمام بیماریاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، کیونکہ یہ قرآنی عمل ہے اور جو قرآنی وظائف ہوتے ہیں وہ بہت ہی مجرب ہوتے ہیں، ان میں ایسا اثر پایا جاتا ہے جو کسی اور قسم کی ادویات وغیرہ میں نہیں پایا جاتا۔ آپ سے اکثر ڈاکٹرز وغیرہ کہتے ہوں گے، حکیم کہتے ہوں گے کہ آپ فلاں جگہ سے دوائی نہ لیں، فلاں جگہ سے آپ علاج نہ کروائیں بلکہ یہاں سے علاج کروائیں، یا ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوں گے وہ کہتا ہوگا کہ یہاں سے آپ علاج کروائیں، اور جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ غلط ہیں بلکہ میں ٹھیک ہوں۔ تو یہ اسی طرح میں بھی آج آپ کو کہوں گی کہ سب غلط ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں برکات ہوتی ہیں وہ کسی چیز میں بھی اور برکت نہیں ہے، وہ کسی اور چیز میں وہ چیز نہیں پائی جاتی جو اللہ کے کلام میں پائی جاتی ہے۔ اللہ کا کلام ایسا ہے جو دلوں کو منور کرتا ہے، دل کی بیماریاں ختم کرتا ہے، دل مربے سے جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں ان کو ختم کرتا ہے اور دین کی طرف لے کر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم جس چیز کے لیے بھی قرآنی وظائف کا عمل کرتے ہیں وہ ایسے وظائف ہوتے ہیں کہ ان کے اثرات سے تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب بعض جو حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وظائف کی اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں، تو میں ان کو بتا دوں کہ جو بزرگ حضرات سے اذن وغیرہ لیا ہوتا ہے، اجازت لی ہوئی ہوتی ہے، اور ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور ہم جب آپ کو بتاتے ہیں تو ہم ان میں آپ کو اسی لیے بتاتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو عام طور پر ان وظائف کو کر سکو۔ جن وظائف کی یہ کہا جاتا ہے کہ اجازت لینا ضروری ہے تو ان کی اجازت آپ یہ سوچ کر نہ لیا کریں کہ یہ تو قرآنی وظیفہ ہے، قرآن پاک کا ہے یا اللہ کا اسم مبارکہ ہے تو اس کی اجازت ضروری نہیں ہے، اس کی اجازت عام ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ یہ خاص عمل کر کے وہ وظائف بنائے جاتے ہیں، تو ان کے لیے اجازت اگر لے لی جائے تو وہ اجازت لینے سے وہ وظیفہ کامیاب ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، اور اگر اجازت نہ لی جائے تو وہ وظیفہ کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ تو جن وظائف میں نہیں کہا جاتا کہ اس کی اجازت ضروری ہے تو وہ وظائف آپ لوگ کر سکتے ہیں، اس کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ تو موذی امراض کے لیے جو میں آج آپ کے لیے وظیفہ لائی ہوں وہ بتاؤں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی کہ میرا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو آپ لوگ ایسے نوٹیفیکیشن آن کرتے ہوگے جس میں آپ کو دلچسپ واقعات وغیرہ یا مختلف چیزیں ایسی مہیا ہوتی ہوں گی جو فوری طور پہ آپ کہتے ہوگے کہ مجھے اس کا الارم بج گیا ہے، نوٹیفیکیشن بج گیا ہے، تو آپ اس نوٹیفیکیشن کو دبا لیں تاکہ ہم لوگ جو آپ کے لیے اچھے وظائف لاتے ہیں وہ آپ تک فوری پہنچ جایا کریں۔ تو آپ لوگ ان وظائف کے ساتھ جو آپ کو وظائف بھیجے جاتے ہیں آپ ان ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ آپ کے لائک سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ آپ کے لائک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ ہماری ویڈیو کو کتنا پسند کر رہے ہو، کتنا رینک کر رہے ہو، تو ہم لوگ آپ کے لیے مزید اچھے وظائف لاتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کے لیے جو کینسر، ہیپاٹائٹس سے بچنے کے لیے وظیفہ لائے ہیں۔ کینسر کیا ہے؟ کینسر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی ہڈیوں میں شامل ہو جاتا ہے اور پورے خون کو سیاہ کر دیتا ہے۔ یہ دل
دل پر اس کی نسیں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پورے جسم، دماغ، گردوں، دل، پھیپھڑوں ہر چیز میں پھیل کر مکمل طور پہ انسان کا نظام جو ہوتا ہے وہ ختم کر دیتا ہے، اور انسان آہستہ آہستہ موت کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پہلے سٹیج پر تو کینسر کا علاج ہے، لیکن اگر پہلے سے آگے پہنچ جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں، اور یہ ایسی بیماری ہے جس کا پتہ بھی آخر میں ہی چلتا ہے۔ تو اس امراض کہ جیسے ہی آپ کو کچھ تھوڑی بہت تشویش ہو تو آپ فوری طور پر یہ وظیفہ کر لیں۔ اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس اے، بی اور سی کا وظیفہ ہے۔ اگر کوئی بھی بیماری ہے تو اس کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس بھی کینسر کا ہی حصہ ہے، یہ بھی اسی سے ہیپاٹائٹس سے ہی کینسر بنتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے جسم میں رسولی ہے، بازو میں، ٹانگوں میں، آپ کے چہرے، گردن وغیرہ پر کہیں بھی رسولی ہے تو آپ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹی بی، جس میں بہت زیادہ کھانسی ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ کینسر بننا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ موذی امراض ہوتے ہیں، تو اس کے لیے یہ آپ وظیفہ کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ تمام موذی امراض سے آپ کو نجات مل جائے گی، اور آپ لوگ دعائیں دیں گے کہ بہت اچھا وظیفہ بتایا تھا جس سے آپ کی یہ بیماریاں ختم ہو گئیں۔ بس دل سے پورے یقین کے ساتھ پروسوخ انداز سے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو وظیفہ کیا ہے وہ بھی آپ لوگ سن لیں کہ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد درود پاک آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ درود ابراہیمی آپ پڑھ لیں، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک پڑھ لیں، یا آپ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لیں، یا صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پڑھ لیں۔ اور کوئی بھی سابی درود پاک اول آخر 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے نمبر 1 میں درود پاک پڑھنا ہے، لکھ لیں، آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ نمبر 2 آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری 786 مرتبہ یہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ 101 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ 101 مرتبہ، یعنی الحمدللہ رب العالمین یا آخر تک آپ نے 101 مرتبہ پڑھنی ہے۔ چوتھے نمبر پہ آپ نے سورہ رحمان 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے سورہ قریش 1001 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے آیت کریمہ 313 بار پڑھنی ہے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد آپ نے چاروں کل 500 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور آخر میں آپ نے آیت الکرسی 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے پڑھ کر، اور یہ سب آپ نے پانی کا گلاس لے لینا ہے، اور یا بوتل وغیرہ رکھ لیں، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس پانی پر دم کر لینا ہے، اور اس پانی کو آپ نے اور کوئی پانی استعمال نہیں کرنا۔ جب بھی مریض کو پانی کی ضرورت ہو یہی پانی پلائیں، اور 21 دن لگاتار مریض کو یہ پانی پلائیں دم کیا ہوا۔ تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو اب یہ سارا پانی جو ہے یہ آپ نے 21 دن، اب پانی پینے کا طریقہ جو ہے وہ بھی نوٹ فرما لیں کہ پانی دن میں 3 بار باوضو ہو کر پینا ہے۔ اگر بیمار بہت زیادہ بیمار ہے تو اس کا ہاتھ دھلا لیں، کلی کروا لیں، ناک میں پانی ڈلوا لیں، یعنی تھوڑا بہت وہ پاک ہو جائے۔ تو پانی دن میں 3 بار پینا ہے باوضو ہو کر، اور فجر کی نماز کے بعد، ظہر کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد یہ پانی پینا ہے، اور ہر بار پانی پر 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لینا ہے۔ 21 دن بعد کسی اچھی لیبارٹری سے ٹیسٹ کروا لیں، انشاءاللہ آپ کو یہ بیماری نہیں ہوگی۔
بہت ہی آزمودہ عمل ہے، بہت ہی مجرب ترین عمل ہے، جس طرح سے بتایا گیا ہے اسی طرح سے کرنا ہے۔ آپ کو یہ اسی لیے تفصیلات سے بتایا ہے کہ آپ کو بتایا ہے کہ تاکہ اس بیماری بھی بہت بڑی ہے، تو اس کا علاج بھی کافی مشکل ہوگا۔ اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو آپ ایک دن میں نہ کر سکیں تو آپ کسی کو ساتھ ملا لیں، مل کر پڑھ کر نیت کر کے، تو اس کی تعداد کم زیادہ نہیں ہونی چاہیے، زیادہ ہو سکتی ہے لیکن کم نہیں ہونی چاہیے، تعداد کو آپ نے اتنا ہی رکھنا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے، اپنا نام کمنٹ سیشن میں میسج کرواتے جائیں، آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔